دنیا کی دولتیں لٹ جائیں تو ان کا بدل موجود ہے، وہ دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن اگر ایمان لٹ گیا، اگر یقین لٹ گیا، اگر عقیدہ لٹ گیا، تو پھر تو یہ ایسی دولت ہے جو دوبارہ واپس نہیں آتی۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، جو لوگ ایمان کے بعد کفر کی گود میں جا بیٹھے، اللہ ان کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، ان کو ہدایت کا کلمہ دوبارہ نصیب نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ باغیرت ہیں، نعمت دینے کے بعد اگر کوئی نعمت کی ناقدری کرے تو واپس لیتے ہیں، اور پھر ایڑیاں رگڑ دی جائیں اللہ وہ نعمت واپس نہیں دیتے۔ اس لیے اگر ایمان کی دولت کی حفاظت نہیں کی گئی تو اللہ نہ کرے وہ حالات نہ ہو جائیں جو امت کے سینکڑوں جوانوں اور ہزاروں بچیوں کے حالات ہوئے کہ وہ لقمہ بن گئے، ان کو ارتداد نے اپنا نشانہ بنا لیا، اور اب ان کے گھر والے جنہوں نے وقت رہتے ہوئے کچھ نہیں کیا تھا، غفلتوں کی نیند سوتے رہے تھے، اب افسوس کا ہاتھ ملنے کے سوا ان کے پاس چارہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے وہ حالات ہماری طرف آئیں، لیکن میں بہت درد کے ساتھ اللہ کے اس گھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حالات بہت بدترین ہیں۔ جن لوگوں کے بارے میں اور جن خاندانوں کے بارے میں تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں کفر کے پنجے مضبوطی کے ساتھ اپنا کام کریں گے، ان گھروں میں کفر داخل ہوا اور ایمان کی دولت لوٹ لی گئی۔ اس لیے میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اپنی نماز سے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں اگر روزہ رکھتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، حج کرتا ہوں، عمرہ کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، مسجد میں آتا ہوں، ان اعمال سے دھوکے میں مت رہیے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے مکمل چوکنا ہونا پڑے گا، تب ایمان محفوظ رہے گا۔ ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان راستوں پہ اپنا سفر جاری رکھا ہے جن راستوں پر چلنے والے ایمان کی حفاظت کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ میری بات آپ کو کڑوی لگے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے ابھی پچھلے 2-3 ہفتوں میں دسیوں ایسے دیندار گھرانوں سے ملاقات کی ہے جہاں تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کے گھروں میں کفر داخل ہو سکتا ہے۔ 5 وقتہ نمازی، چہرے پر داڑھی کا نور، دین کے کام میں لگے ہوئے، علماء سے تعلق، دعوت کے کام سے تعلق اور خانقاہوں سے تعلق، ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، صدقوں کا اہتمام، عمرے اور حج کی پابندیاں، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے فکر نہیں کی، اولاد کی تربیت پر دھیان نہیں دیا، جادو کام کر گیا کفر کا، اور باطل سر چڑھ کے داخل ہوا ان کے گھر میں، اور ان کی اولاد ایمان سے بیگانہ ہو گئی، اور اب سوائے رونے کے اور بلکنے کے اور تڑپنے کے اور فریاد کرنے کے اور افسوس و ماتم کرنے کے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ میں اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں، اللہ کے بندو، ابھی وقت کی ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے، ابھی کفر کی آگ دور ہے، ہمارے گھر میں نہیں پہنچی ہے، قبل اس کے کہ وہ ہمارے گھر میں پہنچے ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے۔